السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اصل میں سمجھ لیں کہ ہجرت پر ہوں، اپنا گھر بار چھوڑا ہوا ہے سب کچھ، کیونکہ جس وقت انسان کو نبی پاک کو یا رسولوں کو حکم ہوتا تھا گھر بار چھوڑ کے آپ کسی ایسی جگہ پر آ جاؤ کہ جہاں پہ آپ نے عملی طور پہ کچھ کر کے دکھانا ہے کسی کے لیے، تو اس وجہ سے میں ان دنوں کراچی کے اندر ہوں اور میں نے کوئی گھر کرائے پہ لیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے میں ہجرت پر ہوں۔ یہاں پہ میں نے اپنی ضرورت کا تھوڑا سا سامان رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی بہت ہے، میرے خدا کا شکر ہے، کچھ ضروری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ بس انسان کی زندگی اصل میں ہے ہی ضرورت، اور ضرورت سے علاوہ اگر انسان کے پاس کوئی بھی چیز ہونا، اس کا حساب لیں گے خدا یہ تم نے کیوں رکھا تھا۔ اس وجہ سے اس کیوں کو میں نہیں کرنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے جو ہے نا وہ اس ہجرت پہ، ہجرت مرد ہی نہیں کرتے، عورتیں بھی کرتی ہیں جو اس راستے میں ہوتی ہیں، جیسے کہ میں ہوں۔ تو آج کچھ نئی باتوں کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور یہ دیکھیں ذرا، میں آپ کو تھوڑا سا ویو میں نے اسی وجہ سے کروایا ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آج میں آپ کو کچھ اپنی زندگی کے بارے میں مزید باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ جس وقت میں نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لے لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہاں سے مجھے مل گیا، پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی پاک سے بھی جب مجھے مل گیا، ان کے گھرانے سے مل گیا، اہل بیت سے مل گیا، صحابہ کرام سے مل گیا، پھر اس کے بعد مجھے اگلا جو سسٹم تھا نا، جو میں نے کہا تھا کہ میں زندگی میں اپنی زندگی نبی پاک کے نام پر ڈونیٹ کر دی، اپنی تمام نیکیوں جو بھی میرے سے ہوں، نیکیاں ہیں، جب اسلام کے راستے پہ چلو تو نیکی ہی نیکیاں ہیں، اپنی ساری کی ساری نیکیاں نبی پاک کے ہاتھ پر ڈونیٹ کر دیں۔ اب دیکھیں، آپ کسی کو 1000 روپیہ دیتے ہیں، 500 دیتے ہیں، 2000 دیتے ہیں کسی کو، تو وہ بندہ اسی وقت اس کو استعمال کرتا ہے نا، اس وقت وہ کھا لیتا ہے اس کو اور ختم۔ میں پہلے اسی طرح ہی کرتی تھی، جو بھی میں کام کرتی تھی نا کسی کا، مطلب کسی کا دم کے حوالے سے جو کام کرتی تھی، علاج کے حوالے سے جو بھی میں فی لیتی تھی نا، پہلے مسجدیں بنوا دیں، ان کے اندر کے دروازوں کا کام کروا دیا، فرش لگوا دیے، اس میں جو بھی پنکھے وغیرہ لگوا دیے، اور غریبوں کے گھروں میں راشن ڈلوا دیا۔ پہلے تو یہ میں کرتی تھی، میں پاس نہیں رکھتی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے نا، جب میں نے یہ سوچا کہ میں ہر روز جو ہے نا، مجھے پھر حکم یہی ہوا کہ آپ یہ پیسے دے دیتی ہیں نا سب کو، تو وہ اسی وقت استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یتیم خانے بنانے، کیونکہ خدا کو سب سے زیادہ پسند ہی یہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ مسجدیں بناتے ہیں نا، بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں فرقے کا ہوں، تو ادھر دوسرے فرقے کا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، پھر دوسرا جو کہتا ہے کہ وہ فلاں نہیں پڑھ سکتا، تو وہاں پہ ان کے اپنے ہی چند بندے ہوتے ہیں جو وہاں پہ ہوتے ہیں، قانون لاگو کیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں، کیونکہ وہ دین ابراہیمی پر ہے، دین ابراہیمی پر سارے ایک جگہ پہ۔ تو مسجدیں بنانے کا تعلق کیا تھا؟ نبی پاک کی مسجد میں کیا ہوتا تھا؟ وہاں پہ لوگ اپنے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے کہ ہم ان مسئلوں کو کیسے حل کریں، تو وہ تو کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے، اس میں تو کوئی اپنے مسلک نہیں ہوتے، مسلک تو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت پڑھو، اللہ کا تو حکم ہے، تفریق میں مت پڑھو، فرقوں میں مت بنٹو، تم سب کا ایک ہی دین ہے، دین ابراہیمی۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا مسجد نبوی میں کہ اس کے صحن میں لوگ اپنے مسئلے لے کر حضور پاک کے پاس آتے تھے۔ پھر جب حضور پاک اپنی کچھ خاص عبادت میں یا غاروں میں چلے جاتے تھے، یا کسی جگہ پر اللہ کا حکم ہوتا تھا وہاں پہ جاتے تھے، تو پھر پیچھے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑا ہوا تھا شریعت کے مسائل کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت علی ان کے سیکیورٹی گارڈ ہو گیا، اسد اللہ، یعنی کہ اللہ کا شہر سیکیورٹی گارڈ ہو۔ اس کے علاوہ جو حضرت عمر تھے، وہ لوگوں سے زکوٰۃ وغیرہ وصول کرتے تھے، اور حضرت عثمان جو ہے وہ ان پیسوں کا حساب رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی ڈیوٹیاں ہو گئیں۔ وہاں پہ جتنے بھی مسائل لوگ لے کر آتے تھے، کوئی کیا پوچھتا تھا،
کوئی کیا پوچھتا تھا، سوال ہی زندگی کے بارے میں کرتے تھے نا. کوئی اپنی بیٹیوں کے لیے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ ہم نے ان کی شادیاں کی ہیں، اب ان کو طلاق ہو گئی ہے، یا اب ان کو خلا کر رہے ہیں، یا جو ہے نا بندے نے ہمارا قرضہ دینا ہے، یا ہم بندے سے قرضہ لے رہے ہیں، وہ کن بنیادوں پر لے رہے ہیں. تو جو ہے نا اگر ہم حصے کر رہے ہیں یا ہمیں حصہ زمین سے مل رہا ہے، یا پراپرٹی کے اندر جو بھی کوئی گھر بار ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی زیورات وغیرہ ہیں یا کچھ ہیں، ان کی زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں بتائیے، یا وہ ہمیں کتنا جو ہے نا ہمیں وہ یعنی کہ ہر ایک چیز جو ہوتی تھی نا وہ مسئلے پوچھے جاتے تھے. لیکن آج کل مسجدوں کو کیا کر دیا گیا ہے، تو خالی جو ہے نا وہ قرآن کو الحمدللہ سے شروع کیا ہوا ناس پہ ختم کر دیا. بھائی یہ قرآن ہو گیا ہے اور منہ ادھر کر دیا، اور پیچھے پیٹھ پیچھے سارے بندے کھڑے ہیں، وہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک قرآن کا مطلب ہے کیا. یہ تو طریقہ ہی غلط ہے، یہ تو نبی پاک کو فالو ہی نہیں کر رہا طریقہ. اور وہاں جی تراویاں پڑھی جا رہی ہیں، جی وہ اتنے سپارے آج پڑھ لیے تو اتنے پڑھ لیے سارے، تو ابھی پتہ ہے کوئی نہیں کہ اندر ہے کیا. حالانکہ یہ جو بھی مہینہ آپ نے بنایا یہ ایک مہینہ ہے نہیں، میں نے پہلے بتایا تھا 4 مہینے ہیں. یہ 4 مہینوں میں ہر جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا وہ آپ نے اپنے لیے لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا ہوتا ہے. کہ نبی پاک کی مسجد میں ہر وقت مسائل پیش ہوتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے، اور آپ نے صرف 1 مہینے میں سارا کچھ ختم کر دیا. یہ صرف لا علمی کا نتیجہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کار پر مت چلو، کیونکہ جو رسم و رواج چلے آ رہے ہیں آپ اسی طریقے سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے سب کچھ. نمازیں ہے کیا کہ آپ اللہ کی بات کو جاری رکھو. تو اب جو ہے نا میں نے جو سوچا ہے، وہ مجھے جو حکم ہوا ہے یتیم خانے بنانے کا، کہ کوئی ایسی میں دارالامان بنا جاؤں، کچھ ایسی چیز بنا جاؤں کہ جس میں لوگوں کے سر چھپانے کی جگہ ہو. مسجدوں میں تو لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں تو نماز پڑھی جاتی ہے، ادھر تو رات کو مطالعے لگے ہوتے ہیں. وہ زمین تو پھر ضائع چلی گئی نا. اسی طرح لوگوں کو دیکھو تو باہر رول رہے ہیں جن کے گھر بار نہیں ہیں. یتیم خانوں میں کم از کم ان کا سر کا چھت ان کو ملے گا. تو پھر اگر آپ مر بھی گئے، مثال کے طور پہ پیچھے آپ اپنا کوئی بیٹا یا بیٹی چھوڑ جاتے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اور وہ کسی ٹائم بدل جاتے ہیں کہ ہم تو نہیں کرتے، تو پھر اس صورت میں آپ نے جو ہے نا وہ کوئی اور بندہ اس کو سنبھال لے گا. تو وہ کیا ہوگا؟ صدقہ جاریہ، وہ جاری رہے گا. یعنی کہ اس کے اندر لوگ پیسے ڈالتے رہیں گے اگر کوئی اور وسیلہ نہ ہوا تو وہ ان کے لیے جاری رہے گا. تو ایسی جاری رہنے والی چیزیں آپ نے کرنی ہیں، جن میں کنویں بنوا دیے آپ نے، جن میں آپ نے اس طرح کے یتیم خانے بنا دیے، دارالامان بنا دیے. یہ والی چیزیں جاری رہنے والی ہیں. اور مسجدوں پہ لوگوں نے اپنے فرقوں کے حق بنائے ہوئے ہیں، ان کا کوئی وہ تو ہے ہی، ان کو سمجھ ہی نہیں ایک مسجد اصل میں ہے کیا، تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. تو ہر وہ جگہ چھوٹا سا کونا بھی ہے، کسی جگہ کسی گھر کی چھت بھی ہے، زمین کا کوئی حصہ ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے لوگوں کے مسئلوں کا حل بتا رہے ہیں، چاہے وہ نیٹ پہ بتا رہے ہیں، چاہے کسی کوئی جگہ مقرر آپ نے کی ہے جہاں پہ سب کو آپ نے ٹائم دیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ بھائی آپ آ جایا کرو اپنے مسئلے لے کر. تو پھر اس میں یہ آپ کو ہوگا کہ وہاں پہ وہ جگہ بھی اللہ کا ہی گھر کہلائے گی، وہ اللہ کی ہی زمین کہلائے گی، کہ جس زمین پر بیٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں علم بانٹتے ہو، ان کے مسئلے حل کرتے ہو، ان کی پریشانیاں دور کرتے ہو. وہ جگہ بھی پاک ہو جاتی ہے. پھر وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے نہیں ہے پیسے تو نہیں، کوئی ویسے بھی کسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کام کر، کسی پہاڑ پہ بیٹھ سکتے ہیں، کسی زمین، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو اس چیز سے کہ آپ کسی کے مسئلے حل کرتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ میں نے اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر شروع کیا ہوا ہے. تو آپ بھی ایسا ہی کریں، لوگوں کے مسئلے حل کریں، ان کی بات سنیں. اگر وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہو، کیونکہ کوئی بھی بندہ اگر نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو پہلے اس کو سوچتا ہے، پھر اس کا فیصلہ کرتا ہے، پھر اس کی کوشش کرتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، اور پھر عمل کرنے کے ساتھ اس کا سفر شروع ہوتا ہے جب، تو تب خدا کی مدد اس کو پہنچتی ہے، وسیلے بنتے جاتے ہیں، تب جا کے کہیں آپ کو منزلیں ملتی ہیں نا. ایسے تو کچھ نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ایسا وہ انسان کر ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ جب تک کہ وہ عملی طور پہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پیش نہیں کرتا. عورت ہے تو وہ بھی اس چیز میں ہجرت کرے،
مرد ہے تو وہ بھی اس چیز میں ہجرت کرے۔ اب ہجرت کرنے میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے مرد جو ہوتے ہیں وہ ہم تبلیغ پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، لیکن گھر میں ان کے بیوی بچے بھوکے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر بیوی بچے دیکھیں نا، اب مثال لے لیں، حضرت بکر صدیق جب نبی پاک کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ چھوٹی تھیں اس وقت، بار بار ان کو یہ خیال آ رہا تھا کہ میں پیچھے جوان بیٹی چھوڑ کے میں نبی پاک کو بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بیٹی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی وہی نازل ہوئی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں آپ، تاکہ آپ کے دوست کی ٹینشنیں حل ہوں۔ اور جب پھر وہ نکاح ہو گیا تو بیچاری بات ان کی امانت ہو گئی، اس طرح پھر ان کی ٹینشن ختم ہو گئی۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ مسجدوں کی بجائے یتیم خانے بنائیں، اور اگر کسی کا مسئلہ حل کرنا ہے تو جگہ تلاش نہ کریں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کہیں بھی جا کے کر سکتے ہیں، لیکن یہ سوچیں کہ جب آپ جا رہے ہیں کسی جگہ بیٹھ رہے ہیں تو کیا آپ کے گھر والے تو نہیں بھوکے بیٹھے ہوئے، کہ ان کے لیے تو نہیں آپ نے محنت کرنی۔ تو سب سے پہلے آپ کے فرض ہیں جو آپ نے پورے کرنے، بعد میں آپ نے وزٹ کرنا ہے۔ یہ جو عمرہ حج کا ہے نا، یہ وزٹ ہی ہے اصل میں، یہ تجارت کا وزٹ ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا۔ آپ میری وائس میں سنیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے، مکہ مدینہ کا حج وغیرہ، یہ سب آپ کو میری وائسز میں پتہ چلے۔ تو ابھی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ مزید باتوں کے ساتھ ملتی ہوں میں۔ اللہ حافظ۔